بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے جانے والے بیٹوں کو کہا اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے نہیں جانا. یعنی جب مصر جاتے ہوئے حضرت یوسف کے شہر میں داخل ہو تو تم سب نے ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا، بلکہ جدا جدا علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا. اور پھر فرمایا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے دور نہیں کر سکتا.
اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز، کوئی حکم، کوئی مصیبت، کوئی خوشی، میں اسے ٹال نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ حکم صرف ایک اللہ کا چلتا ہے، حکم صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اگر بھروسہ کسی پر کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک انتہائی برگزیدہ نبی، انتہائی مقرب نبی، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم کیا دے رہے ہیں کہ بیٹو، جب داخل ہونا تو اکٹھے داخل مت ہونا، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس، محمد ابن کعب، مجاہد، الضحاک، قتادہ اور سدی اور ان کے علاوہ اور سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا داخل ہونے سے اس لیے منع فرمایا کہ انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سب کو اکٹھے داخل ہوتے ہوئے نظر نہ لگ جائے۔ کیوں؟ کہ وہ سارے کے سارے حسن و جمال والے، خوبصورت جسموں والے، اونچے لمبے اور بڑی اچھی شخصیتوں کے مالک تھے۔ تو انہوں نے اس ڈر سے کہ یہ سارے کے سارے ایک جگہ سے داخل ہوئے تو ان کا حسن و جمال، ان کی شخصیت، ان کے اجسام کی خوبصورتی سارے لوگ دیکھیں گے تو نظر لگنے کا، تکلیف پہنچنے کا سبب نہ بن جائے۔ کیوں؟ کہ نظر کا لگنا ایسا ہے کہ اگر گھوڑ سوار گھوڑے پر ہو اور اسے نظر لگے تو وہ گھوڑے سے گر کر مر جاتا ہے۔ تو آج اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نظر کا لگنا وہ برحق ہے، اور نظر کا لگنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے اور ان کی تقدیر سے۔ تو ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نظر سے بچا جا سکے، اور پھر جو سبب، جو وسیلہ، جو احتیاط بھی کریں اس کے باوجود یقین دل میں یہی ہو کہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا، جو کون چاہے گا، ہوگا وہی جو عرش والے اکیلے کا حکم ہوگا۔ لیکن میں نے، آپ نے، ہم نے اسباب کو، احتیاطات کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ان الحکم الا للہ علیہ توکل، اسباب اختیار کرنے کے بعد کیا ہے؟ نتیجے کو عرش والے کے سپرد کر دو کہ مولا، اے مالک، اے خالق، جو میرے بس میں تھا میں کر چکا، نتیجہ میرے بس میں نہیں، نتیجہ تیرے حکم سے نکلتا ہے۔ تو بیٹوں نے پھر کیا کیا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ،
اور جب وہ انہی راستوں سے داخل ہوئے جن راستوں سے یا جس طرح ان کے والد نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یعنی علیحدہ علیحدہ اور علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور اللہ نے جو بات مقرر کر رکھی تھی، جو بات اللہ نے مقرر کر رکھی تھی، اور کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچائے۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ جو بات اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، تقدیر میں ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو پھر الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب علیہ السلام ان کے جی میں ایک خواہش تھی، ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ان کے دماغ میں ایک خاطرہ آیا، اور اس خیال کو انہوں نے عملی شکل دے دی۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، وَكَانَتِ الْحَاجَةُ رَفْعَ إِصَابَةِ الْعَيْنِ، اور حضرت یعقوب ان کی دلی مراد یہ تھی کہ میرا رب انہیں لوگوں کی نظر سے بچا لے، انہیں نظر نہ لگے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا حق، نظر لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور دوسری احادیث میں بھی ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائے، اور آج کل تو ایسا دور آ گیا ہے، کھانا کھاتے ہیں لوگ وہ بھی سٹیٹس لگا دیتے ہیں، کوئی مر رہا ہے اس کی بھی تصویر لے کر فوراً سٹیٹس لگا دیتے ہیں، کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بھی کھیل اور مشغلہ سمجھ لیا، سیلاب آیا ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہے، کیا کچھ ہوا ہے، لوگوں نے اسے مذاق سمجھ رکھا ہے، اور نام اس کا کیا ہے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، یہ دور معلومات کا ہے، دنیا بڑی قریب ہو گئی ہے، دنیا قریب نہیں ہوئی بلکہ اللہ کا عذاب ہم سے بڑا نزدیک آ گیا ہے، اور ہر آنے والے دن ہم نئے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، نئی تکلیف میں پھنستے ہیں، نئی پریشانیاں گھیرتی ہیں، لیکن وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دل پتھر ہو گئے، دماغ سمجھنے سے عاری ہو گئے ہیں، اور برے اعمال جو میری اور آپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہے ہیں، شیطان نے انہیں خوشنما بنا کر پیش کیا ہے کہ یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے، ان میں تو کوئی خرابی نہیں۔ تو یہ ہے، اور پھر لوگ کرتے کیا ہے، گاڑی نہیں لی ہے، گاڑی
بڑی مہنگی خریدی ہے، اب یہ خیال ہے کہ اس کو نظر نہ لگے، تو کیسے بچاؤ کرنا ہے؟ کالا کپڑا پیچھے باندھ دیا۔ 1 کروڑ کی گاڑی ہے اور اس 1 کروڑ کی گاڑی والے کی عقل دیکھو، اس کی عقل اس کی جانوروں سے بھی بدتر ہے، پیچھے کالا کپڑا لٹکا دیا ہے۔ اور جس کی عقل اور زیادہ ہے، جو اور سمجھدار ہے، وہ چھوٹی سی جوتی لے کے وہ لٹکا لے گا آگے یا پیچھے۔ کپڑے بڑے شاندار ہیں، پہنا ہوا بہت کچھ مہنگا مہنگا ہے، لیکن کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپائے نہیں، یہ چوپایوں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ گاڑی میں بیٹھنا ہے، یہ پتہ نہیں جس نے عطا کی ہے اس نے بیٹھنے کے کچھ آداب بھی بتائے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کالا کپڑا باندھ لو اور اگر عقل زیادہ ہے تو جوتی باندھ لو۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اس کو اپنے تابع کرنے پر، اپنے قابو رکھنے پر، اس کو خریدنے پر، اس کے مالک بننے پر ہم قادر، ہم قابل، ہم وہی ہیں نا جنہیں کبھی سائیکل بھی میسر نہ تھی، جن کے باپ دادا میلوں لمبا سفر قدموں پر کرتے تھے، تو اب جب اس نے دی ہے تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سواری مہنگی ہے، شاندار ہے، امپورٹڈ ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ کی ہے، لیکن اس سب کو چھوڑ کر ہم نے یقیناً کس کی طرف واپس جانا ہے؟ یہ سواری نے تو ساتھ قبر میں نہیں جانا، اس نے تو نہیں ساتھ جانا۔ جانے والے جو ہیں اس سواری کو پہلے گھر میں سنبھال کے جائیں گے تاکہ واپس آتے ہی چابی ہمیں ملے، ہم چلانا شروع کریں، جو بیٹھتا تھا وہ تو گیا۔ تو نظر اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ جب اپنی اچھی خوبصورت چیز دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح کسی اور کی اچھی چیز دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ جس کی چیز ہے اس کو اور اس کی چیز کو اللہ نظر سے بچاؤ۔ تو کیا یہ ذکر، یہ اذکار زبان پر آتے ہیں؟ اور جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے وہ سارے دن کے لیے اپنے رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو کتنے ہیں ادا کرنے والے اور کتنے ہیں اس کو ضائع کرنے والے، اور کتنے ہیں نماز فجر کو کھیل سمجھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ، امام ترمذی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ إسحاق وإسماعيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔
امام الانبیاء سید الاتقیاء اپنے دو نور نظر، دو لخت جگر، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں اپنی گود میں بٹھایا کرتے اور پھر یہ دعا پڑھا کرتے، اے میرے دونوں بیٹوں، میں تمہیں اللہ کے کلمات کے ساتھ وہ جو مکمل ہیں، جو پورے ہیں، میں اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور اسی طرح میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ہر شیطان سے اور ہر درندے سے، ہر برے حشرات الارض سے محفوظ فرمائے، اور اسی طرح ہر لگنے والی آنکھ سے، لگنے والی نظر سے، ملامت کرنے والی نگاہوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے، انہیں نظر سے بچانے کے لیے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں، ان کے بچے کتنے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں سورہ فاتحہ ہی پڑھنی نہیں آتی۔ جو باپ ہے، کمانے والا، کھلانے والا، پہنانے والا، پڑھانے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، اس اللہ کے بندے کو کوئی دعا ہی نہیں آتی ہے جو کبھی پڑھ کے ان بچوں پر پھونک دیا کرے۔ ہاں یہ ہے، جب پریشانی ہوئی، وہم ہوا، تو اب مختلف مولوی حضرات، حافظ صاحب، دم کرنے والے، ان کے پاس بھاگتے دوڑتے پھر، دیکھو جی اس کو کچھ ہو گیا، رات کو سوتا نہیں، صبح اٹھتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اور ہوتا کیا ہے، جس کمرے میں بچہ سوتا ہے اس کمرے میں ساری رات شیطان ناشتا رہتا، ساری رات، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جی بچے کو آرام نہیں آتا ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح و شام اذکار کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو صبح و شام 3 بار تینوں کل پڑھتے ہیں؟ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کا اہتمام کرواتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت معاذ ابن عبداللہ ابن خبیب اپنے والد عبداللہ ابن خبیب سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدہ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی لنا فأدرکناہ فقال قل فلم اقل شیئا ثم قال قل فلم اقل شیئا ثم قال قل فقلت ماذا اقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علیہ الصلاة والسلام قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات جو کہ بڑی اندھیری تھی اور بارش بڑی شدید تھی،
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اس لیے نکلے کہ آپ کو پالیں اور آپ ہمیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھائیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جاتے، تو آپ نے دیکھتے ہی مجھے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن خبیب قل، کہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ نہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کہو۔ کہتے ہیں میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں پڑھو۔ اور کب پڑھو؟ فرمایا جب صبح کرو تب بھی 3 مرتبہ پڑھو، جب شام کرو تب بھی کتنی بار پڑھو؟ 3 مرتبہ پڑھو۔ تو کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور یہ نتیجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اس سے پختہ نتیجہ کائنات میں اور کہیں نہیں، اس سے پکی ستھری سچی بات اللہ کی ساری مخلوق میں اور کسی کی نہیں۔ فرمایا 3 مرتبہ صبح و شام پڑھو گے تو ان کا پڑھنا تمہیں ہر تکلیف، مصیبت، پریشانی کے مقابلہ میں بہت کافی ہوگا۔ تو اب جس نے صبح ہی 7، 7:30 اٹھنا ہو وہ کیا پڑھے گا اس؟ اور جس نے رات کو سونا ہی نہ ہو، مغرب کے وقت کاموں میں لگا ہوا ہے، عشاء کے وقت بھاگ دوڑ میں، 2، 2:30، 3 بجے جا کے کچھ دیکھتے کچھ سنتے ہوئے آنکھ لگتی ہے، اس نے کیا پڑھنا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ تکلیف ہماری دور نہیں ہوتی۔ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اس مبارک بات کو اپنے گھر میں چلائیں۔ گھروں میں برکت، جسموں میں برکت، جانوں میں برکت، مالوں میں برکت۔ نظر سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے بچاؤ۔ جادو اور اس طرح کی دوسری پریشانیاں، ان کے مقابلہ کے لیے اس سے بہتر چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں ہے کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو پھر آپ انہی صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے اور انہی صورتوں کو پڑھنے کی دوسروں کو تلقین